بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم مطالعہ پاکستان کے اپنے نئے لیکچر کا آغاز کریں گے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم جو ہے علم اضافے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آئیے اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم باب نمبر 1 جیسا کہ پاکستان کی نظریاتی اساس ہے، اس کا جو ہے لیکچر نمبر 5 اس کا آغاز کریں گے۔ ہمارا آج کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی۔ جی، جیسا کہ آپ کو پہلے گزشتہ لیکچرز میں بھی تھوڑی سی ہسٹری میں بتا چکی ہوں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں کس طرح مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیے گئے، اور اس جنگ کا پورا قصوروار جو ہے ہندوؤں نے مسلمانوں کو قرار دے دیا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس جنگ کے بعد کیا کیا حالات تھے جو انگریزوں نے مسلمانوں پر لاگو کر دیے۔ اب اس جنگ میں جو کام ہوئے اس میں سب سے پہلے جو ہے انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں وہاں پر قائم کر دی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، انگریز تاجر کے روپ میں برصغیر پاک و ہند میں آئے اور آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی تجارتی کوٹھیاں بنانا شروع کر دی، پھر یہاں پر حکمران کی حیثیت سے قابض ہو گئے، اور پھر انہوں نے مسلمانوں پر ہلکا جو ہے زندگی کا وہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہاں پر آ کر انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی جب 1600 میں قائم کی، اس کے بعد انہوں نے اس کمپنی نے ایسی معاشی پالیسیاں بنا لی جس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ خود انگریزوں کو حاصل ہونے لگا۔ انگریز چونکہ تجارت کی غرض سے نہیں، صرف دکھاوے کے طور پر تجارت کی غرض سے آئے تھے، ان کا مقصد ہی برصغیر پاک و ہند میں اپنا اقتدار قائم کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے برصغیر میں بسنے والی دونوں اقوام پر زندگی گزارنا مشکل کر دیا، لیکن ان کے اتاب کا زیادہ نشانہ مسلمان بن گئے، کیونکہ ہندو اپنی عیاری اور مکاری سے ان کو یہ بات محسوس کروانے میں کامیاب ہو گئے کہ اس جنگ کے جو ہے قصوروار زیادہ تر مسلمان ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ کے بعد جو معاشی حالات مسلمانوں کے لیے پیدا ہو گئے، جو مشکلات پیدا ہو گئی، وہ کیا کیا تھیں۔ اس میں نمبر 1، سرکاری ملازمتوں سے بے دخلی۔ اس دور میں جو مسلمان کوالیفائڈ تھے، پڑھے لکھے تھے، اگر وہ کسی بھی سرکاری ملازمت پر یا کسی عہدے پر کام کر رہے تھے تو ان کو اس عہدے سے فارغ کر دیا گیا، تاکہ وہ بالکل محروم ہو جائیں اور انگریزوں کی غلامی کرنے پر رضامند ہو جائیں۔ مسلمانوں کی جتنی بھی جائیدادیں تھیں، جائیدادوں اور جاگیروں سے ان کو محروم کر دیا گیا، اور کچھ ان کی زمینیں جو ہے چھین کر دوسری اقوام یعنی ہندوؤں کو دے دی گئیں، اور ان کو ہر طرح سے دبانے کی پوری کوشش جو ہے وہ انگریزوں نے کر لی۔ پھر انگریزوں نے نہ صرف مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں سے نکالا، بلکہ ان کی جگہ انہوں نے ہندوؤں کی تقرری جو ہے وہ کرنا شروع کر دی۔ کاروبار میں ہندوؤں کی اجارہ داری، یعنی کاروبار جو مسلمانوں کے بھی تھے، اس میں بھی انہوں نے ہندوؤں کو زیادہ سے زیادہ آگے لانے کی جو ہے وہ کوششیں شروع کر دی، اور مسلمانوں کے کاروباروں کو تباہ کر کے ان سے تمام جو ہے مراعات ان سے لے کر ہندوؤں کو انہوں نے دے دی۔ اس سلسلے میں انگریزوں نے کیا کہ انگریزوں نے اپنی صنعت و تجارت کے تحفظ کے لیے ہندوستان کے عوام پر بھاری ٹیکس لگانا شروع کر دیے، لیکن یہ بھاری ٹیکس صرف ہندوستان کی ایک قوم یعنی مسلمانوں کو افیکٹ کر رہے تھے، نہ کہ ہندوؤں کو۔ نمبر 4، معاشی محرومی کا جو ایک اہم پہلو وہ یہ رہا کہ برطانیہ میں صنعتی انقلاب۔ مسلمانوں سے یہاں پر تجارت کے لیے اشیاء جو ہے بنوا کر انگریزوں نے اپنے ملک میں جو ہے وہ بھیجنا شروع کر دی، اور اس طرح انگریزوں کے ملک میں یعنی برٹش میں یا برطانیہ میں بہت زیادہ جو ہے صنعتی لحاظ سے ترقی ہونا شروع ہو گئی، اور انہوں نے کیا کیا، بنگال میں ریشم اور سوت کے کاریگر اور تاجر دوسرے شہروں کی طرف چلے گئے۔ تجارتی مال کی نقل و حمل پر جگہ جگہ محصول اور ٹیکس دینے سے مال کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، جو خریداروں کی قوت خرید سے کہیں زیادہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس سے تجارت جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو گئی۔ اس طرح دوسری اقوام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، یعنی ہندوستانی اشیاء کی کھپت نہ ہونا۔ عوام پر بھاری ٹیکس، جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نئے ٹیکسوں کے باعث کسانوں پر محصول یا ٹیکس کی شرح بہت زیادہ بڑھا دی۔ اس طرح انگریزوں کے ہاتھوں مقامی زراعت کو سخت جو ہے وہ نقصان پہنچا۔
عوام پر بھاری ٹیکس، یہ میں نے ابھی آپ کو صورتحال جو ہے بتا دی. اس کے بعد تھا بنگال میں امن و امان کی خراب صورتحال. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صورتحال اس قدر خراب تھی کہ بہت سے تاجر وہاں سے ہجرت کر کے دوسرے شہروں کی طرف چلے گئے. اور اسی دوران میں جو ہے تقسیم بنگال جو ہے اس پہ بھی انگریزوں نے کام کرنا شروع کر دیا. انگریزوں کے دور میں بنگال میں امن و امان کی خرابی کے باعث مناسب زراعت نہ ہونے سے اجناس کی وہاں پہ قلت پیدا ہو گئی. ان علاقوں میں موجود تمام زرعی اور صنعتی ذرائع جو ہے ناپید ہو گئے، یعنی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئے. جی اسٹوڈنٹس، ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی، پہلے میں نے پوائنٹس کی صورت میں یہی تمام نکات آپ کے سامنے کلیئر کر دیے. ایک دفعہ دوبارہ سے گو تھرو کر لیتے ہیں. انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں قائم کی. یہاں پہ آپ ہیڈنگ بنا لیں گے ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام. ٹھیک ہے، اس پہلے سٹار پہ آپ ہیڈنگ بنائیں گے ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام. دوسرا پوائنٹ ہے انگریزوں نے اپنی صنعت و تجارت کے تحفظ کے لیے ہندوستان کے عوام پر بھاری ٹیکس لگائے، جس سے مسلمان بھی متاثر ہوئے. تو یہاں پہ ہیڈنگ ہوگی ہندوستان کے عوام پر بھاری ٹیکس. ٹھیک ہے، آپ اس کو ہیڈنگ کی صورت میں لکھیں گے تو بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز آپ کے لیے بہت زیادہ مارکس گیننگ ہوگی. انگریزوں نے مسلمانوں کو ان تمام عہدوں سے ہٹا لیا جو ان کے باوجات کے دور سے ان پر چلے آ رہے تھے، اور اس طرح مسلمان معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہو گئے. یہاں پہ آپ ہیڈنگ بنائیں گے عہدوں سے برطرفی. جو پوائنٹ نمبر 3 ہے اس پہ ہیڈنگ ہوگی عہدوں سے برطرفی. پوائنٹ نمبر 4، انگریزوں نے ہندوؤں کو معمولی عہدوں سے ترقی دے کر اعلیٰ عہدوں تک پہنچا دیا. تو یہاں پہ آپ ہیڈنگ دیں گے ہندوؤں کی، یہاں پہ ہیڈنگ جو ہے مناسب یہی بنے گی ہندوؤں کو مراعات. اگلی ہیڈنگ ہے انگریزوں نے مسلمانوں کی زمینیں چھین کر دوسری اقوام کو دے دی. یہاں پہ ہیڈنگ لکھیے جائیدادوں کو ضبط کر لیا. آگے ہے مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں سے نکال دیا اور آئندہ کے لیے سرکاری ملازمتوں کا حصول ان پر مشکل ہو گیا. یہاں پہ آپ ہیڈنگ بنا لیں سرکاری ملازمتوں سے برطرفی. اب اگلی پوائنٹ ہے انگریزوں کے دور میں بنگال میں امن و امان کی خرابی کے باعث مناسب زراعت نہ ہونے سے اجناس کی قلت ہو گئی. یہاں پہ ہیڈنگ ہوگی بنگال میں امن و امان کی خراب حالت. اگلا جو ہے بنگال میں ریشم اور سوت کے کاریگر اور تاجر دوسرے شہر کی طرف چلے گئے اور اس کی وجہ سے نقل و حمل پر جگہ جگہ بھاری ٹیکس لگا دیے. تو یہاں پر آپ ہیڈنگ دے دیں بھاری محصول یا ٹیکس. لاسٹ والا جو پوائنٹ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نئے ٹیکسوں کے باعث کسانوں پر محصول کی شرح بڑھ گئی. اس طرح انگریزوں کے ہاتھوں مقامی زراعت کو سخت نقصان پہنچا. یہاں پہ آپ کی ہیڈنگ ہوگی زراعت کو سخت نقصان. جی اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا جو آج کا کوشچن ہے یہ بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے اور شارٹ نوٹ میں بھی آ سکتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی پر نوٹ لکھیں. گو یہ سوال ایکسرسائز کا نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے مطالعہ پاکستان میں ایکسرسائز کے سوالات کے علاوہ بھی تمام ہیڈنگز کو اور تمام عنوانات کو یاد کرتے ہیں. آپ کی ڈائری یہ ہے کہ آپ نے اس ٹاپک کو بہت اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے اور ہیڈنگز کی صورت میں آپ اپنے رجسٹر پر اس کو لکھ لیں گے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.